السلام علیکم کلاس. ٹوڈے دا ٹاپک آف لیکچر از کور ویلیوز آف سوشل ورک. پریویسلی جو ہم نے ٹاپک پڑھے تھے آپ کے مائنڈ میں ہوں اگر اور آپ کو پتہ ہو کہ سوشل ورک ابھی تک یاد ہو نہیں ہے تو ریکال کر لیجیے گا کہ سوشل ورک کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں نے لیکچر ایسے پریپیئر کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئے تو ہاف ٹائم آپ کی کوشچننگ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر چیزیں آگے جا کے چیزیں اس طرح ہوئی کہ لینتھی ٹاپک آ گئے تو پھر ٹائم تھوڑا کم ہو جائے گا کوشچننگ کے لیے. چلیں موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اچھا, کور ویلیوز آف سوشل ورک. ویلیوز کا آپ کو پتہ ہوگا اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, بیسک جو پرنسپلز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. ویلیوز جو ہم نارملی کہتے ہیں نا ہماری سوسائٹی کی یہ ویلیوز ہیں, نارمز ہیں. اس طرح سوشل ورک جو ہے, جو پروفیشن سوشل ورک ہے اس کی کچھ ویلیوز ہیں. وہ یہاں پہ یہ لنک ہے میں آپ سے شیئر کر لوں گی. اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ لنک شیئر کر لوں گی, آپ نے یہیں سے اس کی پریپریشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ فرسٹ جو ویلیو آتی ہے وہ سروس کی آتی ہے. ٹھیک ہے, سوشل ورکر جو ہوتے ہیں ان کا مین اور پرائمری گول کیا ہوتا ہے کہ سوشل جو ایولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سوسائٹی میں آپ کی سوسائٹی میں جو ایولز ہیں, بہت سارے ایولز ہیں, ڈسیبلٹی, ڈومیسٹک وائلنس, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہیں ان امپلائمنٹ وغیرہ ہوگی, ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا. اس کے علاوہ لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کی اس طرح ہیلپ کرنا کہ ان کو ان کے پوٹینشیلس کو نکالنا. یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اتنا پوٹینشیل, ان کو اتنا آپ نے ایسی ان کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں آپ نے ڈسکور کرنی ہے. ان کی پرسنالٹی کو آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ آپ نے ان کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے پرماننٹلی ان کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ان کے وہ پوٹینشیل جو ڈسکور نہیں ہوئے وہ سوشل ورکر کا کام ہے ڈسکور کرنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ سوشل ورکر ریگولرلی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ والنٹیرلی اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. جو پیڈ ان کی سروس ہوتی ہے, مطلب جس کی انہیں سیلری مل رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی سروسز ہوتی ہیں جو وہ رینڈر کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو یا لوگوں کو جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں, سوشل جسٹس. ٹھیک ہے, سوشل جسٹس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا نیکسٹ ویلیو کیا آتی ہے کہ سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ سوشل جسٹس پرووائڈ کرے لوگوں کو. ان لوگوں کو جن کو سپریس کیا گیا ہے, جن کو دبا دیا گیا ہے, ان کی آواز دبا دی گئی ہے. موسٹلی مطلب کہ اگر آپ گاؤں کی طرف دیکھیں تو بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی. ٹھیک ہے, یا بہت ایسے فیملیز ہوتی ہیں جو دبی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ غریب ہوتی ہیں, ان کے پاس وہ پار نہیں ہوتی, جو ایلیٹ کلاس ان کو دبا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ایسے ایشوز ہوتی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. وہاں پہ سوشل ورکر کا کام ہوتا ہے. آپ نے جو مجھے اسائنمنٹس دی تھی, جو پریزنٹیشن دی تھی, وہ ڈفرینٹ این جی اوز بنائی گئی ہیں. اس میں بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے ہیلپ کرتی ہیں, جو ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی. اس کے علاوہ بہت ساری فیملیز جن کو کسی کے بچے کو مار دیا گیا, کسی بھائی کو مار دیا گیا, کسی کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا, یا کسی کی وائف کو مار دیا گیا, لیکن ان کو دبا دیا گیا کیونکہ وہ بول نہیں سکتے, وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے. اس طرح یا کسی کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, ڈسکریمنیشن, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انجسٹس کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ایکوریٹ اور پراپر ان کی ہیلپ کریں, انفارمیشن پرووائڈ کریں, وہ سورسز ان کو پرووائڈ کریں جن سے ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ان کے ساتھ جسٹس ہو سکتی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ چلتے ہیں, ڈگنیٹی اینڈ ورتھ آف دا پرسن. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, پہلے بھی ہم یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا کام ہوتا ہے سوشل ورکر کا. یہ کام نہیں ہوتا کہ فار دا ٹائم بینگ اگر وہ غریب ہے تو اس کو پیسے وغیرہ دے کے اس کی ہیلپ کر دی, یا پھر ڈسیبل ہے تو اس کو آپریشن کروا کے اس کی ہیلپ کر دی. ایسا نہیں ہے. فار دا لاسٹ بریتھ اس کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ پھر کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہ رہے. صرف یہ والی چیز نہیں
ہوتی, ڈسیبلٹی ایک طرح کی نہیں ہوتی, مختلف طرح کی ہوتی ہیں. فائنینشلی ہو سکتی ہے, مینٹلی ہو سکتی ہے, فزیکلی ہو سکتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وہ ویلیو, جن کی وہ ڈگنیٹی نہیں ہوتی ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ریلائز نہیں کر سکتے یا اپنی رسپیکٹ نہیں پروموٹ کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے سوشل ورکر, وہ لوگوں کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ڈگنیٹی سے, اس رسپیکٹ سے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں میں وہ چیز ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ان کی ویلیو ہے, یہ ان کی ورتھ ہے, جسے لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ لوگ بھی ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں, ٹھیک ہے. بیسیکلی کیا کرتا ہے سوشل ورکر ریکگنائز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے انڈیویجول, اپنے کلائنٹ کو, چاہے وہ پھر جس طرح بھی ہو, کلائنٹ جیسا بھی ہو, مینٹلی ایل ہو, جو بھی ہو, لیکن اس کو وہ چیز فیل نہیں کروانی کہ تم میں کوئی خرابی ہے, تم میں کوئی کمی ہے. اسے اسی ورتھ کے ساتھ, اسی ڈگنیٹی کے ساتھ اسے ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو نہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل ورکر جب اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ ان کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے پیشنٹ بھی نہیں کہہ سکتے, وہ اسے کلائنٹ کہتے ہیں, تاکہ وہاں پہ بھی اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی حرف نہ آئے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں امپورٹنس آف ہیومن ریلیشن شپ. سوشل ورکر کا ایک ویلیوز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ریلیشن شپس کو, جو انسان کی زندگی میں جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہوتا ہے نا, جب آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے وائف کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں چل رہے ہوتے, یا پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ بچے بالکل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں, کہ پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ ریلیشن شپ, وہ بانڈ جو ہے وہ ایک فیملی میں بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا, یا کسی بھی ریلیشن شپ میں وہ بانڈ بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا, جو بیسیکلی ایک سائیکل ہے کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے لیے, وہ ریلیشن شپ, وہ بانڈ ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہاں پہ جو سوشل ورکر ہوتا ہے, بینگ اے سائیکیٹرسٹ, بینگ اے کاؤنسلر, وہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہیومن ریلیشن شپ کو وہ اسٹرانگ کر سکیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نیچے پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ فیملیز میں ہو گیا, نیبرہڈ میں ہو گیا, یا ہول کمیونٹی یا فیملی یا کاسٹ میں ہو گیا. تو بہت ساری, آپ اپنے ارد گرد ہم دیکھ لیں تو ہماری کتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہوئی ہیں ریلیشن شپس میں, صرف ایک فیملی کو لے کے نہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اپنے ریلیٹیوس کو دیکھ لیں, اپنے اور ریلیٹیوس کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیں, وہ کس قدر مس مینیج ہوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد نیبرس کے دیکھ لیں, وہ بہت زیادہ مس مینیج ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشل ورکر کا کام ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انٹیگریٹی, ٹھیک ہے. سوشل ورکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ریلیشن شپس کو امپروو کر کے ان کی لائف کو امپروو کریں, ٹھیک ہے. انہیں اپنی جو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ تب تک چیزوں کو صحیح طرح سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اپنی پروفیشن کے بارے میں نہ پتہ ہو, اپنی پروفیشنل ویلیوز کے بارے میں نہ پتہ ہو, اپنی پروفیشنل سٹینڈرڈس کے بارے میں نہ پتہ ہو, ٹھیک ہے, ایتھکس کے بارے میں نہ پتہ ہو, پرنسپلس کے بارے میں نہ پتہ ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ انٹیگریٹی مطلب کہ سوشل ورکر, بینگ اے سوشل ورکر, اسے اپنے پروفیشن کے ہر پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے اگر کل کو انشاءاللہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس فیلڈ میں آپ جاتے ہیں آپ اس فیلڈ میں اسی وقت ایکسیل کر سکیں گے جب تک آپ کو اپنے ہر پوائنٹ کا پتہ ہو کہ کس سچویشن میں آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اپنے فیلڈ میں رہ کر, اپنے پروفیشن میں رہ کر. تو انٹیگریٹی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنی ویلیوز کو, اپنے سٹینڈرڈس کو, اپنے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کے ساتھ آنیسٹلی اور رسپانسبلٹی سے آپ نے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے ہیں, کلائنٹ کے ساتھ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انٹیگریٹی یہ ہو جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کمپیٹنس. تو پروفیشنل سوشل ورکر جو نیکسٹ یہ ویلیو آتی ہے وہ آپ کی ڈگری کی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ظاہر سی بات ہے صرف آپ ایکسپیرینس ہو آپ کے پاس, پہ ڈگری نہ ہو, یا ڈگری ہو تو ایکسپیرینس نہ ہو, تو دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر صرف کسی سوشل ورکر کے پاس ڈگری ہے اور ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس میں وہ کمپیٹنسی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے.
ظاہر سی بات ہے ہم جب آپ نارملی دیکھ لیں، جب کسی بھی جاب کے لیے جب جایا جاتا ہے تو وہاں پہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فریش ہو تو آپ کو تھوڑا ٹائم سیکھنے میں لگے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. موسٹلی جابس تو آپ کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو کچھ جو فرمز آپ کو رکھ لیتی ہیں یا جو بھی انسٹیٹیوشن آپ کو رکھ لیتے ہیں وہ آپ کو فریشر کی سیٹ پہ رکھ لیتے ہیں، مطلب کہ وہ آپ کو وہ اسٹیپ وہ عہدہ نہیں دے رہے ہوتے جو ایک ایکسپیرینسڈ بندے کو میرا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی سوشل ورکر کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہو، کیونکہ ڈگری سے دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں، جب بچے پڑھتے ہیں صرف جب آپ بکش چیزیں پڑھتے ہیں تو بک وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں سمجھا رہی ہوتی جو آپ کو کسی فیلڈ میں رہ کے، کسی انوائرمنٹ میں رہ کے اس کا ایکسپیرینس آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ ٹیچنگ کورس کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیکسٹ یا وہ چیزیں اس کو وہ سب نہیں سکھا سکیں گی، وہ اس انوائرمنٹ کی وہ چیزیں نہیں سمجھا سکے گا. جب تک وہ اس انوائرمنٹ میں رہ کر وہ جاب کرے گا، وہ چیزوں کو سمجھے گا، بچوں کو سمجھے گا، تو وہ تبھی اس کو وہ نالج ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سوشل ورکر کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے کیونکہ اس ایکسپیرینس کے تھرو وہ نالج گین کرتا ہے جو ڈگری اس کو نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے. تو کمپیٹنسی جو ہے وہ سوشل ورکر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، سو یہاں پہ یہ آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ کلیئر کروانا تھا، ویلیوز امپورٹنٹ تھی. تو نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی میرے پاس پکچرز ہیں. وہ لاسٹ سیمسٹر میں ہی لاسٹ ٹائم ہی جب میں آپ کے سینئرس کو پڑھا رہی تھی تو میرے پاس پکچرز تھیں، ایک ٹیچر نے پکچرز شیئر کی تھی، تو میرے پاس وہ پکچر بالکل پکچرز کی فارم میں ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو تھوڑا سا اس طرح ہے کہ وہ جیسے بک کا پیج نہیں نیچے ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، تو ابھی آپ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ساتھ ہی میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا نہیں بھی نظر آ رہا، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھ نہ سکیں. تو وہ میں پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی ہم جی، تو میں یہ بالکل آن لائن ہی لے آئی ہوں آپ کے لیے پیجز، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس بھی ہوں گے، لیکن ابھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم. تھوڑا سا آن لائن ہوگا تو زیادہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ایولیوشن اسے کہتے ہیں، سوشل ورک کے پروفیشن کی ایولیوشن کیسے ہوئی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تھا کہ اگر ہم اسٹارٹ میں دیکھیں تو سوشل ورک جو تھا وہ ایز اے پروفیشن نہیں ڈیولپ ہوا تھا، ٹھیک ہے. 20th سینچری میں جا کے یہ بیسیکلی ایک 20th سینچری کا پروڈکٹ ہے. سوشل ورک ایز اے پروفیشن جو ہے وہ ایک 20th سینچری کا پروڈکٹ ہے. اس سے پہلے جو لوگ اسے سمجھتے تھے یا اس پہ ورک کرتے تھے یا وہ ایک ایکٹیویٹی جو تھی ان کی، وہ صرف ایک رسپانسبلٹی کی طرح تھی، چیریٹی کی طرح تھی، ٹھیک ہے. وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اسٹیجز تھے جن سے گزر کے سوشل ورک آج ایک پروفیشن بنا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ لگتا تھا اسٹارٹ میں کہ وہ ان کی بیسیکلی ایک اگر آپ وہ کس کی ہیلپ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، فائنینشلی کس کی ہیلپ کر دیتی ہو تو وہ ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے آپ کے نیبر کی، آپ کے کاسٹ ممبر کی، ٹھیک ہے، آپ کی کمیونٹی ممبر کی، فیلو سٹیزن کی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو چیریٹی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کی مدد کر دو، چیریٹی ہوگی، ٹھیک ہے. یا پھر پور ریلیف اس کو ایک نام دے دیا جاتا تھا، یا پھر اس کو سوشل ریفارم کا نام دے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا ہوا کہ 20th سینچری کے سیکنڈ ڈیکیڈ میں بیسیکلی اس کو پروفیشنل اسٹیٹس ملا سوشل ورک کو، کیونکہ اس سے پہلے اس کو پروفیشنلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ورک کو صحیح معنوں میں سوشل ورک بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. وہ بس چیریٹی، آپ کو پتہ ہے چیریٹی میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسا ہم لوگ عام طور پہ آج کل دیکھیں آپ تو آپ کسی کو کچھ ہیلپ کر دیتے ہو چیریٹی، تو وہ ایک فائنینشیل ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کی.
تو اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے سوشل ورک پڑھا ہے تو جو بیسک ہم نے اس کا میننگ پڑھا ہے، جو نیچر پڑھا ہے، تو اس کے میننگ میں، اس کے نیچر میں سوشل ورک جو ہے وہ صرف فائنینشیل ہیلپ نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسے سوشل ورک بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایولیوشن آف سوشل ورک دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بہت ساری اسٹیٹ میں جو ہے وہ بہت سارے نیشن میں یہ پروفیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک پروفیشن ہے، لیکن اسٹل جو ہے کچھ اسٹیٹس میں یہ ابھی تک اسی طرح اسی نوشنز میں ہے، اور اسی وہی ایک اسے نوشن ملا ہوا ہے چیریٹی کا، کچھ اسٹیٹ ابھی تک اسے ڈیولپ نہیں کر پائی ایز اے پروفیشن، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ بیسیکلی سوشل ورک ایک پروفیشن بنا تو تھرو ڈفرینٹ 3 اسٹیجز، ٹھیک ہے، ان 3 اسٹیجز سے انڈر گون ہونے کے بعد جا کے سوشل ورک ایک پروفیشن بنا۔ اس میں پہلی اسٹیج جو ہے وہ ایز انڈیویژول چیریٹی آ گئی، ٹھیک ہے، سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے آرگنائزڈ ایکٹیویٹی، اور تھرڈ آ جاتی ہے سوشل ورک ایز اے پروفیشنل سروس، ٹھیک ہے۔ فرسٹ میں اگر ہم دیکھیں، یہ فرسٹ آ جاتا ہے سوشل ورک ایز انڈیویژول چیریٹی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ سٹارٹنگ میں بہت ساری کنٹریز میں اس کو چیریٹی کے طور پہ چلایا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے تو وہ چیریٹی کے نام پہ کرتے تھے، عالم کے نام جسے ہم خیرات کہتے ہیں، اسے لوگ سوشل ورک کنسیڈر کرتے تھے، لوگوں کی غریب لوگوں کی یا ضرورت مندوں کی ہیلپ کر دینا، یا پھر والنٹیرلی کوئی آپ اسپرچول اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں کی ہیلپ کر دو، ٹھیک ہے، کچھ لوگ مل کے ان ضرورت مندوں کی ہیلپ کر دے تو اسے سوشل ورک کہہ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر ایلمز اور دوسری چیزوں کو چیریٹی کا نام دے دیا جاتا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک کنونشنل وے تھا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ایک پرانا طریقہ تھا کہ آپ کیسے غریب، وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، جن کے لیے چیزیں مشکل ہیں ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے، مطلب وہی بیسک نیڈس جو آپ کہتے ہیں نا، کھانا پینا، یہ والی کلاتھز وغیرہ، وہ اس طرح لوگوں کی ہیلپ کر دیتے تھے، والنٹیرلی چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز لوگوں نے شروع کیسے کی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام ہمیں زکوٰۃ کا کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیریٹی اور پھر زکوٰۃ، یہ چیزیں اسلام سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام یہ چیزیں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف اسلام میں اور بھی ایسے بہت سارے ریلیجن ہیں جو چیریٹی کی ٹیچنگز دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کیوں اسٹارٹ کیا یہ چیریٹی کا کام؟ کیونکہ ریلیجیسلی ان کو یہ چیز انسپائر کرتی تھی، ان کو ریلیجیس ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ کر دیتے، کچھ بھی اچھا کام کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہمیں کہ یہ تھوڑا سا اگر ہم اس مذہب کے اس ریلیجیسلی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا ہے تو تھوڑی سیٹسفیکشن ہوگی۔ تو اس ٹائم بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ ریلیجیس ٹیچنگ کو فالو کرتے ہوئے چیریٹی دیتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ یا پھر ہیومینیٹیرین موٹیوز پہ کہ انسانیت کے طور پہ لوگ جو ہے چیریٹی کر دیتے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے ریلیجن آپ کو چیریٹی کا وہ ٹیچنگ دے رہے ہوں یا سارے لوگ صرف ریلیجن کو مان رہے ہوں۔ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریلیجن کو نہیں مانتے بس، یا پھر کچھ لوگ شو آف میں چیریٹی کر دیتے ہیں، تو یہ وہ والا سین تھا، وہاں پہ یہ چیزیں اس طرح چلتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ اس فرسٹ اسٹیج میں سوشل ورک ایز اے چیریٹی سرو 2 پرپز، بیسیکلی یہ 2 پرپز کے لیے چیریٹی ہوا کرتی تھی سوشل ورک، جسے پریویسلی سوشل ورک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیز تھی، فرسٹ پرپز تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کی مٹیریل نیڈس، جو پور کلاس ہے اس کی مٹیریل نیڈس کو فلفل کر رہے ہو، سرو کر رہے ہو، کیٹر کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی لوگوں کی جو لوگ دیتے ہیں، مطلب جو چیریٹی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو سوشل اور ریلیجیس اوبلیگیشن تھی وہ فلفل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ بیسیکلی جو اس سٹیج میں آپ چیریٹی کر رہے تھے وہ 2 پرپز کو سرو کر رہی تھی۔ ایک پرپز تو مطلب کہ آپ نے پور کلاس کو چیریٹی دے دی، ان کی نیڈس پوری کر دی، مٹیریل نیڈس پوری کر دی، لیکن سیکنڈلی یہ جو مڈل کلاس یا رچ کلاس تھی اس کی ریلیجیس اور جو سوشل ان کی
تو وہ جو سیٹسفیکشن تھی یا اوبلیگیشن تھی، ان کی ڈیوٹیز تھی، اس کو بھی یہ فلفل کر رہی تھی. تو کیا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح اس اسٹیج میں ہو رہی تھی. اور اب بھی ایسا ہے کہ کچھ اسٹیٹ میں ابھی بھی سوشل ورک کو چیریٹی ہی سمجھا جاتا ہے، کہ چیریٹی ہے، آپ چیریٹی کر دو گے تو اسے سوشل ورک ہی کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس میں ابھی دیکھیں کہ بہت ساری ایسی نیشنز ہیں، نیشنز ہیں، انفارم لوگ ہیں، پڑھے لوگ، سمجھنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشل ورک ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ صرف پور ریلیف نہیں ہے. آپ اسے پور ریلیف نہیں کہہ سکتے سوشل ورک کو، کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چیریٹی جو ہے وہ آپ پاورٹی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فار دا ٹائم بینگ اس کو کسی ایک بندے کی ہینڈل تو کر سکتے ہو، کسی ایک بندے کی تھوڑی سی پرابلم کو اس ٹیمپرلی ہینڈل تو کر سکتے ہو، لیکن فار دا ریسٹ آف دا لائف آپ اس کی پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سوشل ورک کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر اس پور کلاس کی تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن اس اسپریچول کلاس کی لازمی ہو رہی تھی. یہ اسپریچول ویلفیئر ہو رہی تھی ڈونر کی. ڈونر مطلب جو بندہ وہ چیریٹی کر رہا تھا اس کی اسپریچول ویلفیئر ہو رہی تھی، لیکن ریسیپٹ کی کوئی ویلفیئر نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک یہ ایک پرسنالٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ورک جو ہے وہ صرف پاورٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جیسے کہ چیریٹی ہے. تو یہ بیسیکلی کسی بھی انسان کی انڈیویجول کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس سے کنسرنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ اس اسٹیج میں سینچریز تک سوشل ورک کو چیریٹی ہی سمجھا گیا. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ فرسٹ فیز میں کیا تھا کہ بیسیکلی ایک لمبے عرصے تک لوگ اس کو چیریٹی ہی سمجھتے رہے. مطلب کوئی خاص ڈفرینس لوگوں نے نہیں کریٹ کیا چیریٹی میں اور سوشل ورک میں، حالانکہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو یہاں سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئی، اور پھر جب تھوڑا سا لوگوں کو یہ چیزیں ان کے مائنڈ میں آنا شروع ہوئی، تھوڑی سی انفارمیشن آنا شروع ہوئی، نالج آنا شروع ہوئی کہ چیریٹی اینڈ چیریٹی، پور ریلیف اینڈ سوشل ورک از سم تھنگ ایلس. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ کافی ڈفرینس ہیں ان میں. آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہوتی گئی، اور پھر یہ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج میں آ گیا. تو نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ سوشل ورک ایز آرگنائزڈ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آپ آگے. ٹھیک ہے، اس اسٹیج میں کیا ہوا کہ ایک سٹیپ آپ آگے سسٹمیٹیکلی چیزوں کو ٹیکل تو کیا جا رہا تھا بہت ساری اسٹیٹس میں، لیکن یہ تھا کہ بہت ساری اسٹیٹ یہ چیز بلیو کر رہی تھی کہ سوشل ورک کا کام کیا ہے کہ آپ اکنامک ڈپینڈنسی سے ڈیل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو جس میں آپ کی ڈسٹیٹیوشن آتی ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے کہ ایکسٹریم پاورٹی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک میتھڈ تھا جس سے آپ لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہو، یا اکنامکلی جو ڈپینڈنٹ گروپ ہیں، ان امپلائڈ لوگ ہیں، وڈوز ہیں، مینٹلی ال لوگ ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ جن کو مطلب اکنامکلی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اکنامک سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ نے سسٹمیٹیکلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسٹل کیا ہوا کہ سوشل ورک کو ابھی بھی اکنامک ڈپینڈنسی سے ریلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کیا گیا تھا؟ تو اس اکنامک ڈپینڈنسی کو کوپ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ 3 ٹائپس کے جو وہ ریفارمس تھی وہ لی گئی، سٹیپس لیے گئے آپ کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ کے انڈر بھی اور نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشن تھی، نان گورنمنٹل بھی، انہوں نے بھی ان 3 اسٹیپس کے تھرو اکنامک ڈپینڈنسی کو ختم کرنے کی کوشش کی. فرسٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں پیلیٹیو ایکٹیویٹی. یہ پیلیٹیو ایکٹیویٹی سے مطلب پیلیٹیو سے مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں پین کلر. ٹیمپرری آپ کسی چیز سے اس چیز سے آپ ٹیمپرری نکل سکتے ہو. ٹھیک ہے، پین کلر ایک بیسٹ ورڈ اس لیے ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے
کہ جب آپ کو کہیں درد ہوتا ہے تو آپ پین کلر لے لیتے ہو، تو فار دا ٹائم بینگ وہ آپ کا درد ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ٹیمپرری وہ آپ کا درد ختم کر لیتی ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کرتی ہے، کہ آپ جہاں جو درد ہے اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک اپنا کام کرتی ہے، تو پین کلر فار دا ٹائم بینگ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے۔ تو یہ پیلیٹیو ایکٹیویٹی بھی کیا تھا کہ فار دا ٹائم بینگ آپ اکنامک ڈسٹریس سے یا اکنامک پرابلم سے نکل سکتے ہو، لوگوں کے لیے اتنی مطلب کیش کی فارم میں لوگوں کو ہیلپ کر دینا، یا اس طرح کوئی اور پروجیکٹس تھے جو تھوڑا سا ٹائم کے لیے کوئی بندہ غریب ہے اس کو کچھ کیش دے دیا یا کچھ بھی، فار دا ٹائم بینگ آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی وہ جو پرابلم ہے وہ اس ٹائم کے لیے ختم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیلیٹیو ایکٹیویٹی بیسیکلی ایک ٹیمپرری ایکٹیویٹی تھی جو ٹیمپرری لوگوں کی پرابلمس کو، لوگوں کی اکنامک ڈسٹریس کو اور اکنامک پرابلمس کو ختم کر دیتی تھی۔ سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں پروٹیکٹیو ایکٹیویٹی تھی۔ اب پروٹیکٹیو ایکٹیویٹی میں یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا وہ لوگ جو غریب لوگ تھے، یتیم ہو گئے بچے، یا پھر فزیکلی جو ڈسیبل لوگ تھے، ہینڈی کیپ وغیرہ، فزیکلی ایل یا مینٹلی ایل، جو جن کو یہی اکنامک پرابلمس تھی، اکنامک ڈپینڈنسی کا پرابلم تھا جن کے ساتھ، تو ان کو اس طرح سپورٹ کیا گیا، ان کو اس طرح ہیلپ کیا گیا، ان کو اس طرح پروٹیکٹ کیا گیا تاکہ وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے، لیکن کس فیلڈ میں؟ صرف آپ کی اکنامک فیلڈ میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کی جو پروٹیکٹیو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو سیلف سفیشینٹ کرتی ہے، لیکن صرف آپ کو اکنامک فیلڈ میں، باقی جو پرابلمس ہیں آپ کی اس کو یہ ابھی بھی ڈیل نہیں کر رہی۔ اچھا جی، نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں پریونٹیو ایکٹیویٹی کیا کرتی تھی کہ جو بیسیکلی یہ وہ ایکٹیویٹی جو ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کرتی تھی جو انسان کو ایک ڈیزائربل اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچیو کرنے سے روک رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو، وہ مطلب کہ ایسے روٹ کازز ہوتے ہیں نا کہ جن کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک نارمل اور ڈیزائربل اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری صرف اور صرف اس کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ، اکنامک ڈپینڈنسی کے ساتھ، اکنامک فیلڈ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں۔ آپ اکنامک فیلڈ سے نکل نہیں رہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس اسٹیج میں کہ سوشل ورک ابھی بھی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اکانومی سے، اور اس کے علاوہ جو پرسپیکٹیو ہیں کسی بھی انسان کی، انڈیویجول کی پرسنالٹی کی، اس کے علاوہ جتنے پرسپیکٹیو ہیں آپ اس سے ڈیل نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی پروسیس میں ہے، ایولیوشن میں ہے سوشل ورک۔ لاسٹ جو آپ کی کیٹیگری آ جاتی ہے، لاسٹ اسٹیج جو آتا ہے، یہاں پہ پروفیشنلی آپ ایک اسٹیٹس گین کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، جو سوشل ورک ہے وہ ایک پروفیشنل اسٹیٹس گین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو پروفیشنل سروسز کنسیڈر کیا جاتا ہے اس اسٹیج میں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 20th سینچری بیسیکلی 20th سینچری کے سیکنڈ ڈیکیڈ میں اس کو پروفیشن کنسیڈر کیا گیا تھا، بوتھ انڈر گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ سپورٹ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، دونوں کے سپورٹ میں اس کو ایک پروفیشنل ایکٹیویٹی سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اس کو سارے اسپیکٹ اس میں کور کیے گئے، صرف اکنامک اسپیکٹ نہیں کور کیا گیا کہ مطلب وہی چیریٹی والی چیزیں اور اکنامک ڈپینڈنسی نہیں، اس کے علاوہ جو مینٹلی جو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن کے ریلیشن شپس کی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو جو کیریکٹرسٹک بیسیکلی جو سوشل ورک کے بتائے تھے، تو یہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے کہاں پہ آ کے 20th سینچری میں، ٹھیک ہے، 20th سینچری میں بیسیکلی آپ کا جو سوشل ورک ہے، سوشل ورک کا جو سبجیکٹ ہے، سوشل ورک کا جو پروفیشن ہے اس کو ایک سوشل ورک کے جو سبجیکٹ ہے اس کو ایک پروفیشنل اسٹیٹس ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی پرپس کیا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو آپ اس طرح اسسٹ کرو، لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرو کہ وہ ان کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں، ان کے جو اندر پوٹینشیلز ہیں، ان کو آپ ایکسپلور کرو، ان کو پتہ چلے کہ ان کو ریئلائزیشن ہو کہ ان کے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہیں، کون کون سی اسکلز ہیں، ان کو اسکلز کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو اور سیٹسفیکٹری لائف گزار سکیں، ٹھیک ہے۔
ظاہر سی بات ہے جو ہم نے لاسٹ اسٹیجز میں دیکھا تو صرف ایک اکانومی نہیں ہوتی جو آپ کو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت امیر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس اکنامک ریسورسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسٹل مینٹلی یا ریلیشن شپ وائز یا اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے وہ ایک سیٹسفیکٹری لائف نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ سوشل ورکر کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ وہ ہر اسپیکٹ کو لے کے چلے، چاہے وہ اس کا اسپریچول اسپیکٹ ہو، چاہے وہ اس کا ریلیجیس ہو، ریلیشن شپ وائز ہو، مینٹلی ہو، فزیکل ہو، جو بھی ہو، ان ساری چیزوں کو لے کے وہ اپنی لائف، اس کی لائف میں جو ایک انسان کے اندر جو پوٹینشیلز ہوتے ہیں، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کر کے، اس کو ایکسپلور کر کے، اس کو پالش کر کے وہ ایک سیٹسفیکٹری لائف گزار سکے۔ تو کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سوشل ورک اسٹارٹ سے ہی سوشل ورک تھا، ٹھیک ہے۔ تو سوشل ورک کی ایولیوشن ہوئی آہستہ آہستہ، اسے ایک بالکل، کیونکہ ابھی بھی آپ کسی بھی لے مین کے آگے سوشل ورک کا نام دیں گے نا تو وہ سمجھ جائے گا اچھا سوشل ورک، وہ بالکل لنک کر دے گا فوراً، مطلب یہ ایک بالکل سڈن ریئیکشن ہوتا ہے، لوگ سوشل ورک کو اس کے ساتھ ایک اکانومی کے ساتھ یا کیش کے ساتھ یا فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ بالکل لنک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لے مین کے سامنے آپ یہ بڑی سوشل ورک کا نام دیں گے تو بالکل فوراً کلک ہوگا کہ ہاں یہ اکنامک فیلڈ کے ساتھ ہے، فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں جب آپ اسے پڑھتے ہو تو آپ اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوشل ورک صرف اور صرف اکنامک سبجیکٹ کو کور نہیں کر رہا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں جس کو سوشل ورک کور کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سوشل ورک کا ریلیشن شپ، سوشل ورک بیسیکلی کس طرح لنک کرتی ہے باقی سائنسز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ صرف سوشل ورک کو پڑھ کے سوشل ورک کی ڈگری لے کر آپ سوشل ورک نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کر آپ سوشل ورک کرتے ہو، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ وہ نالج گین کرتے ہو، تب جا کے سوشل ورک ہوتا ہے۔ سو اس کے علاوہ آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو چیز تو آپ پوچھتے ہیں۔ تھینک یو۔